بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل احمد، طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ویلاگز جو ہیں وہ ریگولر بنیادوں پہ کروں گا اور آپ کو بلوچستان کی سیاست اور اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے آگاہی ضرور دوں گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے SNJND میں جو ملازمتیں اور ان کے بکنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی پارلیمانی سیکرٹری محترمہ بشریٰ رند اور ان کے بیٹے پہ جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ یہ جو پوسٹیں یہ بیچ رہے ہیں، اور نائب قاصد کی پوسٹ جو ہے وہ 15 لاکھ میں، اور جو بڑی پوسٹیں وہ 40 لاکھ روپے تک جو ہے بک رہی ہے۔ اور اس سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے بھی ادھر ادھر کی باتیں سن کے جو ہے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں الزام لگایا جس کا محترمہ بشریٰ رند صاحبہ نے جواب بھی دیا، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس حوالے سے اپوزیشن پارٹیاں ان کا کوئی ایسے الزامات سامنے نہیں ہوئے، بلکہ باپ پارٹی کے اپنے لوگ ان کے آفیشیل گروپ میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ بحث جاری ہے اور اس طرح کے بے جا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جب سے موجودہ حکومت، چاہے آپ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کہیں یا جو ہے موجودہ وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کو لے لیں، تو تقریباً 4.25 سال ہونے والے ہیں۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ CNW میں، ایریگیشن میں، ماحولیات میں، لائف سٹاک میں، تعلیم میں، لیویز میں، محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں میں بھرتی ہوئے، اور ایسے بہت سی باتیں سامنے آئی کہ ان نوکریوں میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے تھے کہ جو CNW اور ایریگیشن میں سب انجینئر کے پوسٹیں ہیں وہ 50 سے 60 لاکھ روپے میں بکی ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ تھا، لیکن اس وقت سب کے منہ بند تھے۔ کیوں بند تھے؟ کیونکہ وہ ان محکموں کے جو وزراء ہیں وہ باپ پارٹی کے زورآور لوگ ہیں اور ان سے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے اپنی مرضی کی جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے عدالتوں میں اسٹے ہوئے لوگوں نے۔ خصوصاً جو میں ایریگیشن کا ایک حوالہ دوں کہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آیا کہ ایک سابق سیکرٹری کے 6 بچے جو ہے وہ ایریگیشن میں بھرتی ہو گئے، جس میں ان کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی شامل تھے، جس کو بعد میں اس معاملے کو دبا دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا شاید ان کا منہ بھی بند کرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر محکموں میں لیویز میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا لوگوں نے کیا الزامات نہیں لگائے، کس طرح وہ سب کچھ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو محکمہ تعلیم میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس کی نوکریوں کے کیا، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ محکمہ صحت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہزاروں کی تعداد میں بھرتیوں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، غریب۔ اور اس حکومت میں ہوا ہے، جس طرح جو مستحق لوگ تھے، جو کہ باصلاحیت لوگ تھے اور جو کہ میرٹ پہ آتے تھے، جس طرح میرٹ کو پامال کر کے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا، اس سے بلوچستان کی نوجوان نسل میں جو ہے نا بہت جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بہت بھیانک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور اب حیران کن بات یہ ہے کہ SNJD میں کی جو پوسٹیں ہیں وہ ابھی تک اناؤنس ہی ہوئی ہیں، ان کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں اور ابھی تک تو لسٹیں نہیں لگی۔ اس حوالے سے ابھی سے جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے، کوئی بندہ ہے جس نے پیسے ادا کیے ہیں تو اس کو سامنے لایا جائے تو پتہ چل سکے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ محترمہ بشریٰ رند صاحبہ جو ہے خاتون ہے اور وہ کمزور ہے، اس وجہ سے جو ہے جو باپ پارٹی کے لوگ ہیں یا سینئرز ہیں ان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے نوکریاں بیچ رہی ہیں۔ بالکل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جو بھی آپ بات کریں آپ کو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا ہوگا۔ جو زورآور لوگ ہیں ان کے خلاف بھی بات کرنا ہوگی کہ یہ نوکریاں کون کس نے کہاں بیچی، کس طرح بیچی، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کس طرح جو ہے ایک کوئٹہ شہر کی تمام پوسٹیں ایک دوسرے ضلع میں منتقل کر دی گئی، کس طرح میرٹ کو پامال کیا گیا، کس طرح جو ہے ایک ہی دن میں 100 لوگوں کی لسٹیں بدل دی گئیں اور لوگ جو ہے وہ نوکریوں پہ لگے۔ بہت کچھ ہوا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ شاید جو لوگ اب بات کر رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، ان کے لوگ لگا دیے گئے، اور شاید اب بشریٰ رند صاحبہ شاید جو ہے وہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تاہم انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کی جو ٹویٹ تھا اس کا بڑا اچھا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے سامنے لائیں اور بے جا الزامات نہ لگائے جائیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، یہ میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کے ثبوت بھی پیش کریں۔ کسی نے پیسے دیے ہیں تو وہ لائے اور بتائے کہ جی میں نے اتنے پیسے دیے اور اس پوسٹ کے لیے کس نے لیے ہیں۔ تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ SNJD ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور اس میں 800 کے قریب پوسٹیں ہیں، جس پہ کیونکہ SNJD کی جو تنخواہیں وہ بہت اچھی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں اپلائی کیا، ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اور پتہ نہیں یہ اس حکومت کے دور حکومت میں یہ پوسٹیں فل بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔
ہوتی کیونکہ پروسیس بہت لمبا ہے. اب لسٹیں بن رہی ہیں, لسٹیں بنیں گی, اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویوز ہوں گے, اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے یہ معاملات طے ہوں گے. لیکن کسی پہ بیجا الزامات لگانا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے اس کو سامنے لائیں, اور اگر آپ نے واقعی الزامات لگانا ہے پھر سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہے اس میں مرد ہوں یا خواتین ہوں, کیونکہ ان 4 سالوں میں جو کچھ نوکریوں کے حوالے سے ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میڈیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور جو باپ پارٹی کے اپنے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے, اپوزیشن کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, کس نے کیا کیا, کس طرح نوکریاں حاصل کی. تو یہ انتہائی بری بات ہے, اور اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے تو آپ وہ بات نہ کریں. جو بات آپ نے اپنے کان سے نہ سنی ہو یا اپنی آنکھ سے نہ دیکھی ہو تو اس پہ بات کرنے سے پہلے ضرور سوچیں. اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے. لہٰذا ایسے تمام لوگ جو کہ اس حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ سرگرم ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت سامنے لائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. شکریہ.